صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے متعلق لوگوں میں یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت ان کے تعلقات آپس میں بہت ہی اچھے تھے، اور یہ ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپس میں رحم دل کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کروں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے اہل بیت کا خیال کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے رکھا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ یہ بالکل ہی اپنے نانا کے مشابہ ہیں اور اپنے نانا کے ساتھ ہی ان کی تشبیہ زیادہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ اس کی تشبیہ کم ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ یعنی اس واقعے سے اس بات کا آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایک دوسرے سے کس طرح محبت کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ میرا والد، فرمایا میرے والد جو ہے خطاب مسلمان ہوئے، مجھے اس بات سے یہ بات اتنی پسند نہیں آئے گی جتنی مجھے یہ بات پسند آئی ہے، مجھے یہ بات محبوب لگی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ مسلمان ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ کیا کہہ رہے کہ میرے والد محترم خطاب اگر اسلام قبول کرے تو پھر بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی نعش موجود تھی، تو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، تو اتنے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ایک شخص نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے سے پکڑا، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر میں عمل کروں، اپنے رب سے جا ملوں۔ اور کہا مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر اور عمر آپ لوگ پے در پہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اب اندازہ لگائیے کس قدر وہ محبت کرنے والے تھے اور کس قدر آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے شان کے معترف تھے اور حضرت عمر سے محبت کرنے والے تھے، لیکن لوگوں نے پتہ نہیں ان کے خلاف کیا لوگوں کو اکسایا ہے کہ ایک دوسرے سے یہ بغض رکھتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کے اپنے ہی وقتی طور کی کچھ ان کے معاملات تھے اور ان کے کچھ اختلافات تھے، ان کو بنیاد بنا کر اور ان کی پوری زندگی کی اتحاد اور اتفاق اور محبت کو ختم کر دینا، تو یہ بالکل ہی حقیقت کے برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔